اللہ نے آپ کے اندر ایک ضمیر رکھا ہوا، جسے ضمیر کہتے ہیں، جسے انر سائیڈ کہتے ہیں انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو وہ خود بتاتی ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے۔ تو جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ سوچ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تو اس سے فوراً اوائڈ کیجئے، فوراً اپنے دل کو، اپنے دماغ کو یہ پیغام پہنچائیے یہ کام غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ میں نے نہیں سوچ رہی، سٹاپ اٹ ڈاؤن، اسی وقت سٹاپ ہو جائیے، سوچ اس طرف جانے ہی نہ دیجیے۔ جو ٹیسٹوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، آپ کے کامیابی کے امکانات بڑھتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی کوشش تج نہیں کی، آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، کوشش آپ مسلسل کرتے رہے، محنت آپ مسلسل کرتے رہے، تو جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اپنی کامیابی کے قریب پہنچتے جائیں گے۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شروع سے ہی یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ سٹوڈنٹ جس نے شروع سے محنت نہیں کی، جس کی شروع سے یہ سوچ نہیں ہے کہ محنت کر کے امتحان پاس کرنا، بس کسی اور طریقے سے امتحان پاس کر لیں۔ سلیبس کی بکس ہوتی ہیں نا، ان میں عموماً آپ اس کو سلیبس کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن جو سٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا ڈیپلی کتاب کے اندر جاتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر کے اس کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے اور اس تحریر کے اندر ہمیں کیا میسج مل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ زندگی میں بھی اس کو اپنا لیتا۔ اپنا جو رویہ ہے نا، اپنی جو سوچ ہے، اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ اوقات میں ڈیفرنٹ سوچیں ابھرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس جتنی بھی کارنرز پر آپ سوچ رہے ہیں وہ ساری پازیٹیو ہوں، لیکن 2 دن کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو سوچ ڈیویلپ ہونی شروع ہو گئی ہو، آپ کو محسوس نہیں ہوا، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جیسے آپ عدسہ لے کر چیک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مانیوٹ چیزوں کو بھی آپ چیک کرتے ہیں، تو اس کو چیک کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج کی اس نشست میں 2 ورکشاپس ہوں گی، 2 ٹاپکس پہ بات ہوگی۔ ایک ٹاپک آپ کے نالج میں پہلے ہے، ٹپس فار ایگزامس، اور ایک ہی ٹاپک آج آپ لوگوں کے لیے خصوصاً نوجوان نسل کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہے، ہاؤ تھنکنگ افیکٹس آور لائف۔ آپ لوگوں نے یہ تو محسوس کیا ہوگا کہ ایک تھیری ہے جسے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ۔ کاز اینڈ ایفیکٹ ایک تھیری ہے، یعنی کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، کھانا اچھا نہیں پکا، نمک زیادہ ہے، تو پیچھے کاز کیا ہوا؟ ایفیکٹ تو یہ ہو گیا کہ کھانا اچھا نہیں پکا، اور کاز پیچھے کیا ہے کہ نمک زیادہ ڈال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، سفر اچھا نہیں ہوا، یہ ایفیکٹ ہے۔ کاز کیا ہے کہ گاڑی اچھی نہیں تھی، گاڑی خراب تھی۔ اسٹوڈنٹ امتحان میں ناکام ہو گیا، یہ ایفیکٹ ہے۔ کاز کیا ہے؟ اس نے محنت نہیں کی۔ طالب علم نے بڑے اچھے مارکس لیے،
یہ ایفیکٹ ہے. کاز کیا ہے؟ وہ بڑا محنتی تھا، ذہین، متین اور فتین تھا. تو ہر جو کام ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک کاز بھی ہوتا ہے، کہ دنیا میں جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہوتا ہے. اب کاز ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں تھنکنگ سے. جس طرح کی تھنکنگ ہوگی، جس طرح کی سوچ ہوگی، عمل بھی اسی طرح کا ہی ہوگا. جس اسٹوڈنٹ نے محنت نہیں کی، ڈیفینیٹلی اس کی سوچ جو ہے وہ محنت کے حوالے سے نہیں تھی، اس لیے وہ اچھے مارکس حاصل نہ کر پایا، فیلئر قرار پایا. اور جس اسٹوڈنٹ نے محنت کی، ڈیفینیٹلی اس کی سوچ محنت کے حوالے سے تھی، اس نے محنت کی اپنی سوچ کی وجہ سے اور اچھے رزلٹس حاصل کر لیے. سو ہر واقعہ، ہر معاملہ جو رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ کار فرما ہوتی ہے. ٹھیک؟ تو آج ہماری گفتگو کا فوکس جو ہے وہ سوچ ہی ہوگی، تھنکنگ ہی ہوگی. ہماری نوجوان نسل منتشر الخیال ہے، ہر ایک کی سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نقطہ نظر پر اختلاف ہونا، ایک ہے کہ جو ایمز ہیں، جو مقاصد ہیں، ان میں ہی بہت زیادہ فرق ہے. کوئی کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو سکے کہ آپ کس طرح پازیٹیو تھنکنگ کو اپنا سکتے ہیں اور اچھی اور ریمارکیبل پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے عموماً یہ محسوس کیا ہوگا کہ کچھ کام کرنے میں بڑے آسان ہوتے ہیں اور کچھ کام کرنے میں بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی سوچ ہی کار فرما ہے. فار ایگزامپل، ایک بچہ ہے جس کی تربیت ہی اس طرح کی ہے، اس کی سوچ ہی اس طرح کی ہے کہ امتحان میں کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف محنت کے بل بوتے پر حاصل کی جا سکتی ہے. لہذا وہ شروع سے، پہلے دن سے ہی محنت کر رہا ہے، اور آج وہ 9th اور 10th میں پہنچا ہوا ہے، اور اب بھی اس کی سوچ یہی ہے کہ میں محنت کر کے ہی امتحان پاس کروں گا. تو اس کے لیے محنت کرنا، شب و روز پڑھنا، دن رات محنت کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شروع سے ہی یہ کام کرتا آ رہا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ اسٹوڈنٹ جس نے شروع سے محنت نہیں کی، جس کی شروع سے یہ سوچ نہیں ہے کہ محنت کر کے امتحان پاس کرنا، بس کسی اور طریقے سے امتحان پاس کر لوں، اب اگر اسے محنت کرنی پڑتی ہے تو بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ عادی ہی نہیں ہے محنت کرنے کا، اس کی سوچ ہی محنت کرنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ ایسی سوچ اپنائے، ایسی تھنکنگ ڈیولپ کرے جو اس کی شخصیت کو بھی نکھارے اور اسے معاشرے میں کسی مقام تک بھی پہنچا دے، اور نیگیٹو تھنکنگز کو وہ اوائڈ کرے. ہاؤ ڈو وی اڈاپٹ تھنکنگ؟ اب مسئلہ یہ آ گیا سامنے کہ یہ جو تھنکنگ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ ہم اپناتے کس طرح ہیں. ظاہر ہر ایک کے پاس ایک سوچ ہے. جیسے میں نے صرف مثال کے طور پر ایک آدھ اگزامپل دی ہے کہ کسی کی سوچ محنت کرنے کی ہے، کسی کی سوچ محنت کے بغیر امتحان پاس کرنے کی ہے. یہ سوچ ڈیولپ کس طرح ہوتی ہے، یہ سوچ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر پہلے غور کرتے ہیں. تو سوچ ڈیولپ کرنے کے، کسی تھنکنگ کو اپنانے میں کچھ عوامل کا فرما ہیں. وہ ایک آدھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی واقعے کے بعد کوئی سوچ اپنانا، کوئی بڑا مخصوص قسم کا واقعہ رونما ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے یا آپ کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ نے ایک سوچ ڈیولپ کر لی. اس کے بعد آپ نے ایک سوچ ڈیولپ کر لی. چونکہ میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اگر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا
ایک دوست ہے اور اس نے دیکھا کہ میرا دوست محنت بالکل نہیں کرتا جبکہ میں محنت کرتا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ وہ بغیر محنت کے ہی اچھے نمبر لے کے پاس ہو گیا، بائے ہو کر بائے کرک۔ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتے۔ ڈیفینیٹلی اگر اس نے محنت نہیں کی تھی تو کوئی نہ کوئی غلط طریقہ استعمال کیا تھا نا اچھے مارکس لینے کا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے یہ واقعہ اسٹوڈنٹ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ میرے فلاں دوست نے محنت نہیں کی تھی لیکن وہ میٹرک پاس کر گیا، اچھے نمبروں سے پاس کر گیا۔ اب یہ واقعہ اس کے سامنے رونما ہوا، اب اس کی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میں بھی نہیں پڑھتا، میں بھی اس طرح محنت نہیں کرتا، تو میں بھی امتحان پاس کر جاؤں گا جس طرح وہ پاس کر گیا تھا۔ کوئی جب واقعہ رونما ہوتا ہے تو آپ اپنی تھنکنگ وہ بنا لیتے ہیں اور آپ کے عمل وہی ہوتے ہیں جو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو آپ سوچیں گے وہی ایکٹ کریں گے نا۔ اس لیے سوچ آپ نے ایک غلط ڈیولپ کر لی۔ فار ایگزامپل میرے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا کافی عرصہ پہلے، ایک جگہ پر میری جو دائیں سائیڈ والی پاکٹ تھی اس میں سے پرس نکال لیا گیا، راستہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو میرا پرس نکال لیا گیا، اگرچہ اس میں اس وقت بہت تھوڑے پیسے تھے، کوئی اتنا بڑا دچکا رہا مجھے لگا، تھوڑے پیسے تھے۔ اس وقت میں پرس جیب میں رکھا کرتا تھا، ٹھیک، تو میرا وہ پرس نکل گیا، پیسے تھوڑے تھے، ایک دچکا لگا، تھوڑی سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ارد گرد پھرنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جیب کترے ہوتے ہیں، کسی وقت بھی جیب کاٹ لیں گے آپ کی، ٹھیک۔ پھر اس کے کو 3-4 سال کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا، میری اسی جیب میں سے پھر پرس نکال لیا گیا، یہ دائیں سائیڈ والی قمیض کو جیب لگی ہوتی ہے، ابھی بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے پھر پرس نکال لیا گیا، لیکن اب کی بار پیسے بہت زیادہ تھے، اور یہ کس وقت نکالا گیا کہ ایک جنازے میں جب میت اٹھائی گئی تو اس کو کندھا دینے کے لیے، سنت ہے نا کندھا دینا میت کو، تو کندھا دینے کے لیے جب میں نے میت کی چارپائی کا پایا پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا تو یو کین امیجن کہ جب میں نے ایسے رکھا تو میری جیب ایسے کھل گئی، اسی وقت مجھے محسوس ہوا جیسے میری یہ سائیڈ جو ہے ہلکی ہو گئی ہے، وزن کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس وقت چونکہ میت کی پایا پکڑا ہوا تھا، میت کو کندھا دیا ہوا تھا، کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال جب میرے ہاتھ سے کسی نے میت کو کندھا دیا، میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا میری پاکٹ جو ہے کٹی ہوئی نہیں ہے، بس اس میں سے پرس نکال لیا گیا۔ اب چونکہ پیسے زیادہ تھے تو ایک دچکا لگا، ٹھیک ہے۔ اب کی بار کیا ہوا کہ یہ دوسرا واقعہ تھا، تو میں نے اب کیا کیا کہ اب میری سوچ یہ ڈیولپ ہو گئی کہ ارد گرد پھرنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ جیب کترے ہیں، یہ کسی وقت بھی جیب کاٹ سکتے ہیں، لہذا اب اگر میں جیب میں پیسے رکھتا تھا تو میں بڑا کانشیس رہتا تھا، ہر ایک کو میں نہیں سمجھا اس سے بچنا ہے کہ یہ جیب نہ کاٹ لے، میری توجہ جیب کی طرف۔ تو میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ یہ واقعہ جو ایک رونما ہوا ہے اس سے میری ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید ساری جیب کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میں ہر ایک کے اوپر شک کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک نیگیٹو سوچ ڈیولپ ہو رہی تھی، فوراً میں نے محسوس کیا تو میں نے فوراً اس کا سلوشن یہ نکالا، میں نے اس جیب میں پیسے رکھنے ہی چھوڑ دیے۔ ایک عرصہ ہوا ہے نیور کبھی بھی میں نے اپنی رائٹ سائیڈ والی پاکٹ میں پیسے نہیں رکھے، ٹھیک ہے۔ تو میری وہ سوچ ختم ہو گئی، اب میں سب میں گل مل بھی جاتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا میری کوئی جیب کاٹے گا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات کو؟ تو کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو آپ ایک سوچ ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس سوچ کے تحت آپ کا عمل ہو جاتا ہے۔ میری سوچ یہ ڈیولپ ہوئی کہ میری جیب کوئی بھی کسی وقت کاٹ لے گا، تو پھر میں نے ڈیولپ کیا کہ میں نے ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ ایک نیگیٹو سوچ تھی، معاشرے میں 1 2 4 8 10 افراد تو جیب کترے ہو سکتے ہیں، سارا معاشرہ نہیں۔ تو چونکہ سارے معاشرے کے اوپر شک کی نگاہ پڑتی تھی تو میں نے اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لیا، ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ چینج کر لیا، میں نے وہاں پر پیسے رکھنے ہی
کیونکہ وہ جیب جو ہے وہ بڑی ان سیف ہوتی ہے، کسی وقت بھی کٹ سکتی ہے، اوپن ہوتی ہے، لہذا اس میں پیسے رکھنے بند کر دیں. ٹھیک ہے. سو بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے جس کی بنا پر آپ کوئی سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اب آپ کو یہ خود چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ اس طرح کا آپ کے سامنے بھی ہوا، آپ سٹوڈنٹ ہیں، اس کی بیس پر آپ نے کوئی سوچ ڈیولپ کر کے ساری زندگی اس کو اپنا نہیں لینا، نیگیٹو سوچ نہیں اپنانی. انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ، کسی بات کو بار بار سن کر کوئی سوچ اپنانا. سوچ اس طرح بھی ڈیولپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ٹیچر آپ کو ہر روز ہی کہتا ہے محنت کرو محنت کرو، محنت کے بغیر کوئی پھل نہیں ملتا. ٹھیک ہے. روزانہ سبق یاد کرو، ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرو، چھٹی نہ کرو. روزانہ آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ روزانہ جو بات آپ کے سامنے کہی جائے، جس کو آپ بار بار سنیں، تو عموماً اس کی وجہ سے آپ کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو اچھی باتیں روزانہ کی بنیاد پر بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو بار بار سن کر بھی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ ہر جمعۃ المبارک کو مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، اور پھر اکثر و بیشتر عید کے خطبے بھی سنتے ہیں. پھر اکثر و بیشتر جب آپ جنازوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی مولوی صاحب کا خطبہ سنتے ہیں. پھر رمضان میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں، دروس قرآن آپ سنتے ہیں. اکثر و بیشتر ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر جو ہے وہ بڑے اچھے دروس لگے ہوتے ہیں. تو آپ ہر جگہ پر بار بار سنتے ہیں اور آپ قائل ہیں اللہ کی توحید کا، کہ اللہ ایک ہے. اب آپ کی بینگ دا مسلم سب کی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ کانسیپٹ دیا جائے کہ ایک پتھر کا بت سامنے رکھ کر کہا جائے کہ یہ خدا ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس لیے کہ بار بار سن کر والد سے، والدہ سے، جب چھوٹے سے بچے تھے تو اس وقت سب سے پہلا سوال یہ یاد کیا تھا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ صرف ایک. یہ بالکل انیشل سٹیجز پر. تو ابھی تک آپ یہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے. آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کسی پتھر میں بھی خدا ہو سکتا ہے. پتھر کا بت جو ہے وہ بھی خدا کا رتبہ ادا کر سکتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے، خام خیالی ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھیں، ایک ہندو بچہ جو بچپن میں ہی جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ گھر میں جو ہے وہ ہنومان کا بھی بت ہے، وہ رام کا بھی ہے، وہ فلاں کا بھی ہے، جتنے بھی ان کے بت ہیں. ایک تو اس کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ خدا ایک نہیں ہے، کتنے ہی زیادہ ہیں. کوئی کھانا دیتا ہے، کوئی ہوا دیتا ہے، کوئی زندگی دیتا ہے، کوئی موت دیتا ہے. تو اس بچے نے پروان ہی اس معاشرے میں پائی. ٹھیک ہے. تو اس کی سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ اللہ ایک نہیں ہے، یہ کتنے ہی ہیں، اور ہر اللہ کا فنکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب اس کے لیے پتھر کے بت کو خدا مان لینا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ بار بار سنتے ہیں اس کے سننے سے بھی آپ کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے، پھر آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے. تو پھر اس سے ایک بات سامنے آئی کہ اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اچھی باتیں سنیں، ہمیشہ اچھی باتیں سنیں. ٹھیک ہے. کمپنی اچھی بنائیں، دوست اچھے بنائیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کریں، مثبت باتیں کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر آپ کی سوچ آٹومیٹک ڈیولپ ہوگی اور آپ کا عمل بھی پھر اسی کے مطابق ہوگا. تیسرا، کسی سے انسپائر ہو کر کوئی سوچ اپنانا. آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، کسی شخصیت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا
کہ برے برے حلیے بنا کر لٹیں ادھر ادھر گرا کر اور بے سرے گانے گانے والے آپ کو ملتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے گانا گانا شروع کیا کس طرح, وہ کہتا ہے جی میں جی فلاں گلوکار سے بڑا انسپائر تھا, فلاں گلوکار سے بڑا انسپائر تھا, لہذا اس کی وجہ سے پھر میں گانے گانے لگ پڑا, میں اس فیلڈ میں آ گیا. اسی طرح مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک دفعہ ہم نے کچھ نعت خوانوں کا انٹرویو کیا, اس میں مجھے ایک انٹرویو اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نعت خواں کس طرح بنے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے والد سے بڑا انسپائر ہوں, میرے والد بڑے اچھے نعت خواں ہیں, وہ نعت پڑھا کرتے تھے, میں ان کو سنا کرتا تھا, تو میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں, اس کی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ چن لیا کہ میں بھی نعت خوانی کے فیلڈ میں آؤں گا. تو اس طرح جب آپ کسی شخصیت سے انسپائر ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کا بن جاؤں. تو پھر اس سے ایک چیز سامنے آئی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانا بجانا غلط کام ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو مت سنیں, کہیں آپ انسپائر نہ ہو جائیے گا, کیونکہ جب انسپائر ہوتے ہیں تو لا محالہ پھر آپ اس فیلڈ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے, ایسے لوگوں کو دیکھیں گے, ایسے لوگوں کو سنیں گے جن کی معاشرے میں عزت ہے, جن کا معاشرے میں ایک مقام ہے, جو معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں کسی اچھی بات سے, ہر نام جو ہے وہ کسی اچھے کام کے حوالے سے متعارف ہے. ایسی شخصیات کو ملیں, ان سے انسپائر ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پر اگر یہ کہا جائے بتائیں کہ نصرت فتح علی خان یا راحت فتح علی خان کیا کام کرتا ہے, تو کوئی یہ نہیں کہے گا جی وہ مسجد میں درس دیتا ہے, کوئی یہ نہیں کہے گا جی وہ ٹیچر ہے, وہ لوگوں کو علم سے نوازتا ہے, کوئی یہ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے, سب یہ کہیں گے کہ وہ گانے بجانے والا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو کوئی دکھتا ہوا کویسچن جب اینکر پرسن پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں دکھ ہے کہ معاشرے نے ابھی تک گانے بجانے والوں کو ایکسپٹ نہیں کیا, ان کو آج بھی یہ گانے بجانے والا ہی سمجھتے ہیں. یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی جو مشہور ہو چکی ہے, جس نے بڑا پیسہ کمایا ہے, لیکن وہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو کہ عام افراد کو معاشرے میں ملتی ہے, عزت کی نگاہ. یعنی اتنا پیسہ کما لیا, دنیا میں مشہور و معروف ہو گئے, لیکن معاشرے نے آج تک وہ مقام نہیں دیا, انہوں نے گانے بجانے والا ہی مقام دیا. تو کہنا یہ ہے, تو پھر آپ کی اگر سوچ ڈیویلپ ہوتی ہے انسپائر ہونے سے, تو خدارا آپ کیا کریں, ایسے لوگوں سے ملیں جن کی معاشرے میں عزت ہے, جن کو معاشرے میں لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں, جن سے ملنا لوگ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے انسپائر ہوئیے گا. یہ عام لوگ جو ہیں ان سے انسپائر نہ ہو جن کے پروفیشن اچھے نہیں ہیں. چوتھی بات, کسی کتاب کو پڑھ کر کوئی سوچ اپنانا. عموماً آپ کتابیں پڑھ کر بھی سوچ اپناتے ہیں. یہ سلیبس کی بکس ہوتی ہیں نا, ان میں عموماً آپ اس کو سلیبس کے طور پر پڑھتے ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا ڈیپلی کتاب کے اندر جاتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر کے اس کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے اور اس تحریر کے اندر ہمیں کیا میسج مل رہا ہے, کیا سبق مل رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ زندگی میں بھی اس کو اپنا لیتا ہے. کتابیں پڑھ کے بھی لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کتابیں پڑھ کر, یعنی کتابیں پڑھ کر بھی آپ اپنی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں. تو پھر اگر کتاب پڑھ کر سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو خدارا آپ غلط قسم کے ایس ایم ایس نہ پڑھیے. اب موبائل ہے, مجبوری ہے, آپ کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے, چلے ہماری تو مجبوری بنی, ہم نے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے. اتنے زیادہ ایس ایم ایس آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی کہ اگر وہ سارے پڑھنے لگے تو شاید پڑھے بھی نہ جا سکے. تو میں نے ایک طریقہ اگر اڈاپٹ کیا ہوا,
میسج جو ہی آیا، اگر وہ کام کا میسج ہے پہلی لائن سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پہلے ورڈ سے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی قرآنی آیت ہے، یا کسی نے مجھے کوئی اسپیشل میسج بھیجا کسی کام کے حوالے سے، اس کو تو پڑھوں گا۔ لیکن جو ہی پتہ چلتا ہے یہ کوئی لطیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی برا سا شعر ہے، یہ کوئی برا سا لطیفہ ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ایس ایم ایس پڑھنا ہی نہیں ہے، اسی وقت ڈیلیٹ کر دیں، پڑھنا ہی نہیں۔ مطمئن نظر یہ بنا لیجئے، طریقہ کار یہ اڈاپٹ کر لیجئے، اپنا ٹائم بھی سیو کیجئے، کیونکہ جتنا غلط آپ پڑھیں گے لا محالہ وہ آپ کی سوچ میں گھستا جائے گا۔ اس لیے غلط موویز بھی نہ دیکھیں، بلکہ مووی تو دیکھنی نہیں چاہیے اسٹوڈنٹ کو، اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں پر، اور ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سلیکشن کر سکیں کہ کون سی مووی اچھی ہے اور کون سی مووی اچھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کا ایک ہی کام ہے، بس ایک ہی کام، وہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کسی سٹیج کو پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس جب فراغت ہوگی، ٹائم ہوگا، پھر ان معاملات کو دیکھیں گے۔ تو بہرحال جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ کتاب پڑھ کر بھی سوچ ڈیویلپ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس فراغت ہو تو کسی کتاب کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں۔ کوئی ایک کتاب اچھی سی حدیث کی، تاریخ کی، ٹھیک ہے نا، ایک کتاب لے لیجئے، جب آپ کو ٹائم ملے اس کے 2 4 8 10 اوراق جو ہے وہ پڑھ لیجئے، پھر نشان لگا لیں، پھر جب کبھی ٹائم ملا پھر اس کو پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی ایک اچھی سوچ ڈیویلپ ہوگی اور آپ کا جو فارغ ٹائم ہے وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے گا۔ اوائڈ نیگیٹو تھنکنگ، یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنا، اور اس کے لیے میں نے ایک بڑا خوبصورت سا لفظ چنا ہے، اینٹ۔ اینٹ اپنا لیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ چیونٹی، ANT، A فار اوائڈ، N فار نیگیٹو اینڈ T فار تھنکنگ۔ اوائڈ نیگیٹو تھنکنگ، یہ جو منفی سوچ ہے اس سے پرہیز کیجئے، اس کو نہ اپنائیے۔ اور چیونٹی کی زندگی جو ہے، دیکھیں اس کو لفظ بھی ایسا خوبصورت ملا اس کے نام کا، اور اس کی زندگی سے اس کے شب و روز جو گزرتے ہیں، اگر آپ کہیں اس کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی سوچ کتنی پازیٹیو ہے۔ یہ دن رات محنت کرتی ہے اور اتنی جیدار ہے، اتنی بریو ہے، اتفاق ان میں اتنا ہے کہ جب ان کا گروپ ملتا ہے تو بڑے سے بڑا اژدہا جو ہے، بڑا بڑا سانپ، زندہ سانپ، چند منٹوں میں اس کو ہلاک کر دیتی ہیں، ساری کی ساری چمٹ جاتی ہیں، کوئی دم کر، کوئی سر پر، کوئی پیٹ پر، کوئی کھال پر۔ اس سانپ کو، بڑے سانپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بچاؤں اپنے آپ کو تو کہاں سے بچاؤں۔ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ تھا، ساری چیونٹیاں چمڑ گئی، اس نے بڑا زمین پہ لوٹ پوٹ ہوا کسی طریقے سے چیونٹیاں اتر جائیں، لیکن نہیں، ایون وہ پانی میں چلا گیا، ڈبکی لگائی پانی میں، لیکن نہیں، چند منٹوں کے بعد اس کا وہاں پر صرف اور صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، باقی سب کچھ فنش، سب کچھ کھا گئی۔ اتفاق اس طرح کا، بریوری، بہادری اس طرح کی، اور محنتی اتنی زیادہ کہ کھانا جو لے کر آتی ہیں اتنی دور سے اپنے سر پر انہوں نے کھانا اٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی چونچ میں لے کر یہ نکلتی ہیں اور یہ اپنے وزن سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں، یعنی جو ان کا اپنا ویٹ ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ ویٹ۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا وزن جو ہے وہ 60 kg ہے، 60 کلو، تو آپ 600 کلو نہیں اٹھا سکتے، 10 گنا یہ بنتا ہے، لیکن یہ اپنے وزن سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا کے لے کر آتی، اتنی محنتی ہے، کبھی بھوکی نہیں مری کیونکہ محنتی ہے، بریو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے کبھی نیگیٹو سوچ نہیں اپنائی۔ تو چیونٹیوں کی طرح کے ہو جائیں جس طرح کی اس کی زندگی ہے، محنت محنت محنت، ٹھیک۔ تو اوائڈ نیگیٹو تھنکنگ، جو بھی آپ کے ذہن میں تھنکنگ آتی ہے جو کہ نیگیٹو ہے، اور آپ کو خود پتا چل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر ایک ضمیر رکھا ہوا ہے، جسے ضمیر کہتے ہیں، جسے انر سائیڈ کہتے ہیں انسان کی،
وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو وہ خود بتاتی ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے۔ تو جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ سوچ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تو اس سے فوراً اوائڈ کیجئے، فوراً اپنے دل کو، اپنے دماغ کو یہ پیغام پہنچائیے یہ کام غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ میں نے نہیں سوچ رہی، سٹاپ اٹ ڈاؤن، اسی وقت سٹاپ ہو جائیے، سوچ اس طرف جانے ہی نہ دیجئے۔ تھنک پازیٹیو، ہمیشہ مثبت سوچ سوچیے، پازیٹیو سوچ سوچیے۔ دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے نا، یور لائف از یور گارڈن، آپ کی زندگی آپ کا باغ ہے، گارڈن ہے، اینڈ یور تھاٹس آر دا سیڈس، اور آپ کی جو سوچ ہے، جو آپ کی تھنکنگ ہے نا، یہ بیسیکلی بیج ہیں۔ مالی جو بیج نہیں بوتا، یہ وہ والے بیج ہے۔ مالی کون ہے؟ آپ کی زندگی کیا ہے؟ باغ، اور آپ اس کے کیا ہیں؟ مالی، اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ بیج، سیڈز۔ تو اگر سیڈز جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہوں گے، نیگیٹو ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا if your thinking is negative، یعنی وہ جو بیج آپ بو رہے ہیں وہ نیگیٹو بو رہے ہیں، then you are watering weeds، تو تب آپ پانی کس کو دے رہے ہیں؟ ویڈز کو، کانٹے دار جاڑیوں کو، کانٹوں کو۔ تو اپنی زندگی کو کس سے بھر رہے ہیں؟ کانٹوں سے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی زندگی کو کانٹوں سے الجھا رہے ہیں اگر آپ کے پاس نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ سو یہ فارمولا اڈاپٹ کیجئے، غور سے سنیے گا دوبارہ۔ آپ کی زندگی آپ کا باغ ہے، آپ اس کے مالی ہیں، آپ کی سوچ اس کے بیج ہیں، اور اگر آپ بیج پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے بیج بوئیں گے تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نیگیٹو تھنکنگ والے بیج بو دیے تو اس کا مطلب ہے آپ پانی کس کو دے رہے ہیں؟ کانٹوں کو۔ تو آپ کی زندگی کانٹوں میں، خاردار جاڑیوں میں الجھ جائے گی۔ لیکن اگر پازیٹیو سیڈز ہوں گے تو پھر آپ کی زندگی میں پھول ہی پھول ہوں گے، ہریالی ہی ہریالی ہوگی، خوشبوئیں ہوں گی، لہلہاتی فصلیں ہوں گی۔ انڈرسٹینڈ؟ اسپاٹ چیک یور ایٹیچیوڈ، اپنا جو رویہ ہے نا، اپنی جو سوچ ہے، اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ اوقات میں ڈیفرنٹ سوچیں ابھرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس جتنی بھی کارنرز پر آپ سوچ رہے ہیں وہ ساری پازیٹیو ہوں، لیکن 2 دن کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو سوچ ڈیویلپ ہونی شروع ہو گئی ہو، آپ کو محسوس نہیں ہوا، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جیسے آپ عدسہ لے کر چیک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مانیوٹ چیزوں کو بھی آپ چیک کرتے ہیں، تو اس کو چیک کیجئے، اس کو چیک کیجئے، کہیں میرے اندر کوئی نیگیٹو سوچ تو نہیں آ گئی، اور اگر کوئی نیگیٹو سوچ آ گئی ہے تو پھر وہی فارمولا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سمجھائیے کہ یہ میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اگر میں نے آج نیگیٹو سوچ رکھی تو میری زندگی کا باغ جو ہے وہ خاردار جاڑیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور خاردار جاڑیوں کا مطلب ہوا کہ میری زندگی جو ہے وہ کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے نیگیٹو سوچ کبھی بھی ڈیویلپ نہیں کرنی۔ انڈرسٹینڈ جی؟ لاسٹ ون ہے فیلئرز آر دا پلرز آف سکسیس۔ فیلئر سے مراد میری کیا ہے؟ دیکھیں زندگی میں ایک اصول اپنا لیں، کوئی بھی انسان جو ہے جب وہ فیل ہوتا ہے، کسی چیز میں ناکام ہوتا ہے، تو وہ ناکامی ہوتی ہے وقتی، وہ ناکامی ہوتی ہے وقتی۔ فار ایگزامپل آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سبق بڑا اچھا یاد کر لیا اپنی طرف سے، ٹیچر نے کہا جی آ کے سبق سنائیے یا آ کے ٹیسٹ دیجئے، تو آپ نے ٹیسٹ دیا تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ تو بہت کم آئے۔ فار ایگزامپل آپ کو مارکس چاہیے تھے 33 پاس ہونے کے لیے اور آپ نے 20 لے لیے، لیکن اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ بیسیکلی یہ آپ کی سکسیس میں ایک پلر لگ گیا۔ کوئی بھی بلڈنگ جب بناتے ہیں تو پہلے اس کے کیا اٹھائے جاتے ہیں؟ پلرز، پھر ان پلرز کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے، چھت ڈالا جاتا ہے۔
جب آپ کا ٹیسٹ ایک دفعہ اچھا نہیں ہوا تو گھبرانا نہیں، نیگیٹو سوچ ڈیولپ نہیں کرنی، پازیٹیو سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ بیسیکلی آپ نے ایک پلر کھڑا کر لیا، دوبارہ ٹیسٹ دیجئے اگلے دن، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے تو سمجھیے آپ نے ایک اور پلر کھڑا کر دیا۔ تیسرا ٹیسٹ دیجئے، اگر کامیاب ہو گئے ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ نے تیسرا پلر کھڑا کر دیا۔ بیسیکلی آپ پلر کھڑے کر رہے ہیں اپنی کامیابی کے لیے، آخرکار چوتھے یا پانچویں ٹیسٹ میں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ٹیسٹوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، آپ کے کامیابی کے امکانات بڑھتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی کوشش تج نہیں کی، آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، کوشش آپ مسلسل کرتے رہے، محنت آپ مسلسل کرتے رہے، تو جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اپنی کامیابی کے قریب پہنچتے جائیں گے۔ سو جتنے درمیان میں ٹیسٹ ہوں گے، بیسیکلی یہ پلرز ہیں جو آپ نے بڑی مضبوط بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، اس کے یہ پلرز ہیں جو آپ لگا رہے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔